کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. کیا لا آمر لک بعطاء، کیا میں آپ کے لیے کچھ مال کا دولت کا انتظام کرواؤں؟ مال آئے، پیسے آئیں. اسی لیے فرمایا لا حاجت لی فی، لا حاجت لی، کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں علم والوں کی نگاہ تو خالق پر ہونی چاہیے، علم والوں کی نگاہ تو مالک پر ہونی چاہیے. علم والوں کا سب سے پہلا بنیادی سبق کہ وہ توحید خالص ہے. سب سے پہلا درس علم والوں کا کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے خدا کو، اپنے پالنہار کو پہچاننا ہے. فعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خدا کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، خدا کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. سجدے کیے جانے اور عبادت کیے جانے کے لائق تنہا ذات اللہ کی ہے، معبود حق خدا ہے، اللہ ہے. فعلم، کہ سب سے پہلا سبق ہے علم والوں کا کہ توحید خالص، کہ ان کی نگاہ اسباب کی طرف نہ ہو، ان کی نگاہ مال و دولت کی طرف نہ ہو. اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علم والے نبیوں کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. ہم نے اس حدیث کا مطلب صرف اتنا سمجھا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم ہے، اس لیے ہم سے افضل، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں. کہ نہیں، اس حدیث کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ نبیوں کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم ہے. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، نبیوں اور رسولوں پیغمبروں کے زہد کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ زہد کی طرف، کہ وہ دنیا کی زینت کی طرف للچائے ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہ وہ ہوا اور خواہشات پر نہیں چلتے، اور ان کی نگاہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی. کہ زہد، کہ زینت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہوا خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں. زہد، کہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ وہ جب جاتے ہیں دنیا سے مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، اسباب چھوڑ کر نہیں جاتے، کیونکہ مال و دولت کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہی نہیں، اور مال و دولت کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا ہی نہیں. ان کو تو فقر و فاقے میں رکھا جاتا ہے، آزمائش اور امتحانات میں اور ابتلاءات میں رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا، تیز بخار ہے، بہت تیز بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول آپ کو بہت سخت بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں، ہم نبیوں کو ایسے ہی آزمایا جاتا ہے، ہم نبیوں کی تکلیف ایسی ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہماری بیماری بھی ایسی ہوتی ہے، جیسا ہمارا مقام اور مرتبہ اونچا اور عالی ہے تو بیماری بھی ایسی ہی سخت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشوں میں کس کو رکھا جاتا ہے؟ فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ بلاؤں میں، آزمائشوں میں جو رکھا جاتا ہے وہ نبیوں کو رکھا جاتا ہے، وہ پیغمبروں کو رکھا جاتا ہے، رسولوں کو رکھا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کے سب سے قریب ہیں، کہ اللہ کے سب سے قریب پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، درجات یوں ہی تھوڑی ملیں گے جنت کے، عالی درجات، عالی مقام. اور آپ نے ارشاد فرما دیا لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. ولقد خفت فی اللہ وما اخیف احد مثلی، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو جتنا قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہیں، امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، امام العلماء ہے، امام الاولین والآخرین ہے، کہ ان سے زیادہ کوئی خدا کے قریب نہیں ہے. سب سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ علوم سے آپ کو نوازا گیا ہے. تورات میں جو کچھ ہے، زبور میں جو کچھ ہے، انجیل میں جو کچھ ہے، صحائف میں جو کچھ ہے، وہ سارا کا سارا قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما کر آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے، اس سے زیادہ عطا فرمائے. علم الاولین والآخرین دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سب سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے. فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ نبیوں کے سب سے زیادہ جو اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش اور امتحانات میں جو رکھتے ہیں وہ نبیوں کو رکھتے ہیں. ثم العلماء، پھر علماء کو رکھتے ہیں. ثم العلماء، کہ پھر آزمائش اور امتحانات میں جو آئیں گے وہ علماء آئیں گے. ثم الصالحون، اور پھر نیک لوگ آئیں گے. ثم الصالحون، کہ پھر نیک لوگوں کی آزمائش
ان کی ترقی کے لیے ان کے اوپر حالات آئیں گے، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی. کیسی آزمائشیں، امتحانات؟ فرمایا ثم الصالحون، علماء کے بعد نمبر صلحاء کا ہے کہ پھر ثم الامثل فالامثل، پھر جو صلحاء کے علماء کے جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ حالات کا شکار ہوتا جائے گا. اور یہ حالات ترقیات کے لیے ہیں، یہ ابتلاءات اور آزمائشیں بلند درجات عطا کرنے کے لیے ہیں، بلند درجات، بلند مقامات. تو اس لیے علم والوں کی جو نگاہ ہو وہ درہم و دینار پر نہ ہو. الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، ان کی نگاہ دنیا پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، چیزوں پر نہ ہو. فخرج علی قومہ فی زینۃ، قارون کو اللہ نے بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، اور وہ خوب حشم و قدم کے ساتھ نکلا، اور لوگ اس کی سواری کو دیکھ کر اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اور اس کے ٹھاٹ اور باٹ کو دیکھ کر راج ٹپکانے لگے جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی. اور یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. مال و دولت کی طرف نگاہ گئی. لیکن وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن، ویلکم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن. کہ تمہارا ناس ہو، مال پر للچائے ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، دولت پر للچائے ہوئی. علم والے سبب کی طرف نہیں دیکھیں گے، علم والے تو عمل کی طرف دیکھیں گے، علم والے تو دین کی طرف دیکھیں گے، علم والے تو آخرت کی طرف دیکھیں گے کہ ان کے سامنے آخرت ہے، ان کے سامنے جنت ہے، ان کے سامنے جہنم ہے، ان کے سامنے قبر ہے، ان کے سامنے حشر ہے، ان کے سامنے خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اس نے ایمان و عمل پر کیے ہیں، جو اس نے ایمان و عمل پر کیے ہیں. تو اس لیے ان کی نگاہ مال کی طرف نہیں جائے گی. عبداللہ ابن مسعود بیمار ہیں، کہیں کچھ نہیں، آنا جانا نہیں ہے کہ مال مل جائے. آپ کو امیر المومنین عطا دے رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، بیت المال سے مال آیا چاہتا ہے، مال دے دے آپ کو کہ لا حاجت لیے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے کام آ جائے گا، یہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا. کہ اتخشى علی بنات الفخر، کہ آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقے کا ڈر ہے، فقر و فاقے کا خوف ہے، مجھے نہیں ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا اس کو. میں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی، اس لیے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، فقر آئے گا ہی نہیں، حاجت آئے گی نہیں، ضرورت آئے گی نہیں مال کی اور دولت کی. کہ میں نے اپنی اولاد کو علم دے دیا ہے، میں نے اپنی اولاد کو علم دے دیا ہے کہ یہ علم اللہ سے ملاتا ہے. یہ علم کس سے ملاتا ہے؟ اللہ سے ملاتا ہے. اے غلام اعلمک کلمات، کہ میں سکھا رہا ہوں تجھے، تعلیم دے رہا ہوں ایسے کلمات کے جو تجھے نفع دیں گے. کیا کلمات سکھلائے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور کیا کلمات سکھلائے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگ اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہ تو اللہ سے مدد چاہ. من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اسے چاہیے قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مانگے. فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، ایسی قومیں آنے والی ہیں جو قرآن پڑھیں گی اور لوگوں سے مانگیں گی. کہ نہیں، یہ علم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم علم الہی کو جان کر، علم الہی کو سمجھ کر خدا سے اپنا تعلق مضبوط و مستحکم کر لو. یہ ہے علم کی غرض، یہ ہے علم کا پہلا درس، یہ ہے علم کا پہلا سبق کہ توحید. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ علماء فرماتے مفعول مذکور نہیں ہے، مفعول مذکور نہیں ہے تو تعمیم ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ کہ مفعول مذکور نہیں، کہ سب کو پیدا کیا. ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم. سب سے پہلا سبق وہ خدا کے جاننے کا، خدا کے پہچاننے کا آیا. موسیٰ علیہ السلام انا اخترتک، موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، چاٹ لیا، منتخب کر لیا. فاستمع لما یوحی، غور سے ہموطن گوش ہو کر سنو جو تمہاری
جا رہی ہے. کیا وحی کی جا رہی ہے کہ میں کون ہوں؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مقصود و مطلوب نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. فاعبدنی، میری عبادت کرو. واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. کہ علم کا سب سے پہلا درس کہ وہ توحید خالص ہے، اور علم کے بعد کہ اپنے اوقات کو کہ عمل میں لگانا ہے. یہ علم تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ علم قرات کے لیے نہیں آیا، یہ علم پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، یہ علم آیا ہے دلوں میں بسانے کے لیے. یہ علم آیا ہے دلوں میں بسانے کے لیے، دلوں کے اندر اور زندگیوں کے اندر لانے کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل ہوا اس کا اتباع کرو کہ وہ تمہارے عمل میں آنا چاہیے. یہ علم کا حق ہے، علم کا بڑا حق کہ اس کا شکر ادا کرو. علم کا دوسرا حق کہ خدا کو جانو، خدا کو پہچانو اس علم کے ذریعے، اور پھر خدا کو جان کر اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اور پھر اطاعت کرنے کے بعد اس علم کا کیا حق ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر نہیں تھی، اللہ نے آپ کو باخبر کیا. اس لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے علم دیا ہے، اور جن نعمتوں سے خدا نے آپ کو نوازا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب ان نعمتوں کو بیان کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا کی نعمتوں کو اور خدا کے قرآن کو، خدا کے فرمان کو اور خدا کے ارشادات کو جو بیان کیا ہے، علماء فرماتے ہیں 6666 آیتیں ہیں. اس سے زیادہ کی تعداد میں کمی زیادتی میں اختلاف ہے، لیکن روایات کتنی ہیں؟ اصول الشاسی میں ہے کہ روایات کتنی ہیں، احادیث کتنی ہیں. فرمایا کر رمل والحصا، جیسے ریت کے ذرات، جیسے کنکریاں، کہ بے شمار روایتیں، بے شمار حدیثیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن علوم کو خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ علوم انسانیت کی امانت ہے. اس علم کے ذریعے سے آپ کو انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، انسانیت کو جہالت سے نکالنا ہے، انسانیت کو غفلت سے نکالنا ہے. اس علم کا مقصد وہ اخراج الناس ہے. اس علم کا مقصد کیا ہے؟ اخراج الناس، کہ لوگوں کو نکالو. لوگوں کو کیا کرو؟ لوگوں کو نکالو. اس لیے ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن آپ کو دیا ہے. الف لام را، الف لام را کتاب انزلناہ الیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارا فرمان ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا دستور ہے. انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکال دو من الظلمات، ظلمات سے، اندھیریوں سے، کفر سے، شرک سے، بددینی سے، بے دینی سے، الى النور، ایمان کی طرف لے آؤ، عمل کی طرف لے آؤ، سنت کی طرف لے آؤ، شریعت کی طرف لے آؤ، آخرت کی طرف لے آؤ. اس لیے آپ کو یہ کتاب دی گئی، اس لیے آپ کو یہ علم دیا گیا ہے. اس لیے اس علم کو بیان کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو بیان کرنا شروع کیا. اور یہ علم صرف بچوں کے لیے نہیں تھا کہ میں بچوں کو پڑھانا ہے. کوئی نبی رسول پیغمبر ایسے نہیں آیا کہ جو بچوں ہی کے لیے آیا ہو. ایک نبی آئے کہ انہوں نے صرف بچوں ہی پر ساری زندگی لگائی. کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو صرف بچوں ہی کے لیے آیا ہو. نہیں، نبی نے آ کر بچوں کو بھی سکھلایا ہے، اور نبی نے آ کر بوڑھوں کو بھی سکھلایا ہے، اور نبی نے آ کر جوانوں کو بھی سکھلایا ہے، اور نبی نے آ کر عورتوں کو بھی سکھلایا ہے. جو بھی نبی آتا تھا وہ پوری قوم، پورے علاقے کے لیے آتا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شہر مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 سے زیادہ کی طرف ہم نے یونس علیہ السلام کو نینوا کے اندر نبی رسول پیغمبر بنا کر بھیجا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت کے رسول ہیں، پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنایا ہے، پوری
دیا گیا وہ پوری انسانیت کے لیے دیا گیا. نبیوں کو جو علم دیا گیا پہلے وہ قوموں کے لیے دیا گیا, علاقوں کے لیے دیا گیا. ہم ایک مول صاحب کی تشکیل کر رہے تھے کہ بھئی سال لگاؤ. جی مول صاحب میں سال تو لگاؤں گا لیکن میں اپنے علاقے میں جا کے لگاؤں گا, اپنے علاقے والوں کا حق ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. مول صاحب تھے تو میں نے کہا تم نبی کی امت میں نہیں ہو. تم کس کی امت میں نہیں ہو؟ مول صاحب کو میں نے کہا تم نبی کی امت میں نہیں ہو کہ اپنی قوم, اپنا قبیلہ, اپنا علاقہ. میں نے کہا تم نبی کی امت میں